ہم تو اپنے گھروں کے کھانے بچ جائیں تو پھینک دیتے ہیں ڈسٹ بن میں جی سمجھے آپ, لیکن کسی غریب تک پہنچے یہ ہمیں گوارا نہیں ہے. جی مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, شادیاں ہوتی ہیں, شادیاں اعلیٰ قسم کے کھانے ہوتے ہیں شادیوں میں, اور یہ ظالم قوم شادیوں میں اعلیٰ قسم کے کھانے بنانے کے بعد میں بڑے بڑے مکھیا, بڑے بڑے چودھری, بڑے بڑے مونچھ والے, بڑے بڑے پیسے والوں کی دعوت کرتی ہے, اور سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں میاں میرے یہاں تو 2000 لوگوں کا انتظام تھا, 3000 لوگوں کا انتظام تھا, لیکن میں نے یہ پوچھا کہ یہ بتا تیرے پڑوس میں ایک مدرسہ چلتا ہے, اس میں غریب بچے بھی پڑھتے ہیں, ان کی دعوت بھی کی کہ نہیں کی؟ ہائے ہائے ہائے, یہ بتا رہا ہوں. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. کیا ان نبی کے مہمانوں کو بھی تو نے پوچھا؟ تو کہتا مولانا ان کی تو دعوت نہیں کی. ہاں میں نے یہ دیکھا ہے, میں بھی مدرسہ چلاتا ہوں. جی یہ ظالم قوم پھر کہتی ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. اے بھائی دیکھو بات مت کرو, تمہیں کرنا تو چلے جاؤ. عجیب یار اس قوم کا حال. جی یہ تمہیں اصلاح کے جلسے اور اصلاح کی محفلیں نصیبے سے مل جاتی ہے, مر جاؤ گے تو قبرستان ہی ملے گا, اس کے علاوہ یہ محفلیں نہیں مل سکتی. جی صحیح فرما رہے ہیں. سانسیں چل رہی ہیں تو اللہ نے یہ موقع دیے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں بھی مدرسہ چلاتا ہوں. دن بھر کھانا چلے گا, 2 سے 3 ہزار لوگ شادی میں کھانے کھائیں گے, اور تقریباً کئی سو لوگوں کا کھانا برباد ہو جاتا ہے. بالکل حق بات ہے. جہاں برتن دھل رہے ہوتے ہیں آپ وہاں دیکھو کہ اتنے کھانوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں. صحیح فرما رہے ہیں. لیکن مدرسے کے بچے کب یاد آئیں گے؟ جب بریانی کی دیگ بچ جائے گی تو مدرسے میں پہنچا دو. بالکل صحیح بات ہے. بچ گئی پھکے گی تو ایسا کرو نا, وہ قاری صاحب کو فون کریں گے, قاری صاحب کہہ دیے ذرا مدرسے کے بچوں کو لے جائے. جی افسوس ہوتا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ مدرسے کے بچوں کو تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تیرے بچے ہوئے کھانے کھائیں گے, وہ تجھے شرم نہیں آتی. اور دن بھر جو تیرے کھا کے گئے مونچھ والے وہ تیرے مہمان ہیں, جنہیں بچا ہوا بھیج رہا ہے یہ مدینے والے مصطفیٰ کے مہمان ہیں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, کیا بات, واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, حضرت علامہ مولانا مفتی غلفام رضا رامپوری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کیا بات کرتے ہیں, بہت اچھا پیغام. یہ آج میری قوم کے حال ہے. جواب نہیں. اور ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو, شادی تو چھوڑیے میاں, شادی تو چھوڑیے, جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 40ویں تک جی بالکل حق بات. دعوت کے کھانے ہو رہے ہیں, دعوتیں ہو رہی ہیں. کس کی دعوتیں ہو رہی ہیں؟ چودھری صاحب کی. اس چودھری کو کھلا کے کیا کرے گا تم 40ویں میں؟ مجھے بتا. نہ بالکل حق فرما رہے ہیں. ارے یہ 100 بیگھے کا جوتا ہے کہ لاکھ روپے مہینے کی انکم آ رہی ہے, یہ بتا میت کا کھانا اس چودھری کو کیوں کھلا رہا تھا؟ بالکل حق بات. نمبردار کی دعوت, مکھیا کی دعوت, سمجھنے آپ کہ بھئی دعوتیں ادھر بھی کر دو ادھر بھی کر دو, لیکن اس اصالے ثواب کے موقع پر بھی مدرسے کے بچوں کو نہیں پوچھتا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. آئیں گے یہ کھائیں گے, کھا کے کہیں گے بریانی میں یار ذائقہ کم تر ٹھنڈی تھی. ہائے ہائے, نظام مائقدہ کو جس طرح بگڑا ہے ساقی, انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا. تم نے کیا کر لیا لوگوں, تم کہاں پہنچ گئے؟ اگر ان شادی کی رسموں میں جو میں کھانے کی باتیں کر رہا ہوں نا, خالی اس کھانے پر اگر ہم توجہ دے دیں تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں بستی میں کوئی آدمی غریب بھوکا نہیں رہ سکتا. میری ذمہ داری ہے. بالکل حق بات. جو شادیوں میں کھانے برباد ہو جاتے ہیں نا, اور جو شادیوں میں کھانے ہمارے اتنے تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں, اور اتنے کھانوں کو ہم خراب کرتے ہیں, نہ کر کے لمٹ میں کھانا کریں شادی میں. اور یہ جو کھانے برباد ہونے والے ہیں, غریبوں کے گھرے میں راشن کٹ بنا کے بھیجاتے ہیں, تو خدا کی قسم کئی مہینے تیرے گاؤں کے غریب کھائیں گے. بہت اچھا. شادی میں میاں بڑا خوش ہے, کہتا ہے ایک دن غیروں کا کھانا, ایک دن گاؤں کا کھانا, ایک دن بارات کا کھانا, ایک دن ولیمے کا کھانا. کتنے کھانے
مختصر سا ایک کھانا کرتا اور جتنے یہ کھانے کے لیے سب کا حساب لگاتا. 5 لاکھ کا کھانا بن رہا, 5 لاکھ کے پیکٹ بنا راشن. کیا بات ہے. خدا کی قسم قاضی پورا تو قاضی پورا 2-4 گاؤں اور بانٹنا پڑیں گے. واہ. ابھی تجھے پتا نہیں ہے, مستی میں مست ہے تو تجھے پتا نہیں ہے تکلیف کیا ہوتی ہے. ابھی تو نے وہ بیٹیاں نہیں دیکھی ہیں جو 1 ہفتے میں 1 پیس زری کے کام سے کاٹتی ہے, کڑھائی کر کے 1 ہفتے میں اس غریب بچی کو 250 روپیہ ملتا ہے. ٹھیکیدار 250 روپیہ دے کے جاتا ہے, اس بچی کو اسی میں اپنا خرچہ بھی کرنا ہے, اپنا تن بھی ڈھکنا ہے, اپنا پیٹ بھی بھرنا ہے, اپنا شادی کا بھی جمع کرنا ہے, اسی میں اپنے بوڑھے ماں باپ کی دوائی کا بھی کرنا ہے. کیا بات. دیکھا نہیں ہے ابھی تو مزے میں ابھی دیکھا نہیں ہے. ابھی بہت گھرانے ایسے ہیں کہ جس کے اندر صرف بچیاں زری کا کام کر کر کے, کڑھائی کا کام کر کر کے اپنے گھر کا پیٹ پال لیں گے. جی دیکھا تم نے ان بچیوں, وہ خوددار مانگتی نہیں ہے, وہ عزت دار اپنا جسم نہیں بیچتی ہے. ورنہ تو آج کتنی ایسی بھی ہے جب غریبی ان کے قریب آئی تو انہوں نے جسم کے سودے کر ڈالے. میں سلام پیش کرتا ہوں بیٹیوں کو جو غریبی میں بھی کڑھائی کر کے اپنے پیٹ کو بھرتی ہے, کڑھائی کر کے اپنے گھر کا خرچہ چلاتی ہے, مگر کبھی انہوں نے اپنی عزت کو نیلام نہیں کیا. میں سلام کرتا ہوں ایسی بیٹیوں کو, اور میں سلام پیش کرتا ہوں ایسی ماں کو کہ انہوں نے ایسی عزت دار بیٹیوں کو دودھ پلایا ہے کہ آج اس رنگین ماحول میں, آج کے اس ہوشربا ماحول میں ایک لڑکی 5-5 ہزار کا چہرہ بنوا رہی ہے, 50-50 ہزار کا موبائل لے کے لڑکی ہاتھ میں گھوم رہی ہے. آج فیشن کا زمانہ ہے, خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ لاتا, مگر یہ غریب کی بیٹی اس کی امیری کو دیکھ کے صبر کرتی ہے, کہتی ہے مولا مجھے یہ سو کے ٹکڑے ہی گوانا ہے, بس میری عزت کی حفاظت کرنا تو. واہ واہ واہ, بہت اچھا. ورنہ تو لوگ دیکھ دیکھ کے, میں نے دیکھا ہے کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ لاتا ہے. آج تم نے لڑکیوں کا فیشن نہیں دیکھا, بڑے شہروں میں چلے جاؤ تو آپ لڑکیوں کے ٹھاٹ باٹ دیکھو گے, ایسا لگتا ہے کہ رئیس اعظم کی بیٹی یہی ہے, ایسا لگتا ہے مکیش امبانی کی بیٹی یہی ہے, ایسا لگتا ہے انیل امبانی کی بیٹی یہی ہے. بڑے بڑے ریسٹورینٹوں میں کھانا کھانا کیوں, انہوں نے عزت بازاروں میں نیلام کر دی. جی بالکل میری بات غلط نہیں, کڑوے ہیں جملے مگر تلخ ہیں. کبھی تم نے ان غریب بیٹیوں کی طرف نظر دوڑائی نہیں؟ دوڑائی ہوگی کیونکہ تمہیں فرصت نہیں ہے نا اپنے عیشوں سے. خدا کی قسم ان کھانوں کو برباد نہ کر کے راشن کٹیں بناؤ, اور چپکے سے رات کے عالم میں, تنہائی کے عالم میں تو دینے والا جانے وہ لینے والا جانے, تیسرے کو پتہ نہ چلے کہ اس کی تو نے مدد کی ہے. یہ نہیں ہے کہ راشن کٹ بٹ رہی ہے تو اخبار والا سامنے کھڑا ہے, راشن کٹ بٹ رہی ہے تو ویڈیو بنانے والا, ویڈیوگرافی والا سامنے کھڑا ہے. نہ, تیرا رب جانے اور تو جانے. معلوم ہے آپ کو, بہت امیر شخص جس کی انکم 50,000 روز کی ہے, میری اس سے ملاقات ہوئی. نام سب کو بتانا ضروری نہیں ہوتے, ظاہری طور پر بڑا غریب ہے. میں نے کہا یار تو اتنا کماتا ہے, لاکھوں روپے روز کما لیتا ہے, تیری اتنی انکم گئی کا, تیرے پاس صرف رہنے کے لیے چھت ہے, اس کے علاوہ تیرے پاس کچھ نہیں ہے. تو کہنے لگا حضرت یہ میرے رب اور میرے درمیان کے بیچ کا معاملہ ہے, درمیان کا معاملہ ہے. میرا رب جانے میں جانوں, بس میرے رب کے اور میرے بیچ کا معاملہ ہے. یہ جملہ کہہ کے اس نے اپنی بات بتا. ہم تو اگر 10 روپے مسجد میں بھی دینا تو جب تک دو اعلان نہ ہو جائے ہمارے نفس کو سکون نہیں ملتا ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. افسوس ہے, افسوس. کبھی یار سوچا کرو, ہم کہتے ہیں کوئی بھکاری نظر نہیں آتا, تو دیکھ تیری نظریں کہاں چلی گئی, تو دیکھنا. اور بھکاری ہونا الگ ہے, ضرورت مند ہونا الگ ہے. ضرورت مند وہی نہیں ہے جو روڈ پہ مانگ رہا اللہ کے نام پہ دے دے. ضرورت مند وہ بھی ہے جو بچی کڑھائی کر کے اپنے گھر کا پیٹ پال رہی ہے اور اس کے باپ کا انتقال ہو گیا, بھائی چھوٹے ہیں یا کوئی کاروبار نہیں ہے. کیا خاموشی سے آپ دوسرے طریقے سے مدد نہیں کر سکتے اس کی؟ کوئی زکات کے ذریعے مدد کی جائے گی ان کی؟
شادی میں کیا زکات کا پیسہ خرچ کر رہا ہے تو کہ شادی میں صدقے کا پیسہ خرچ کیا؟ ارے شادی میں جو تو نے خون پسینے کی کمائی خرچ کی ہے اسے کم کر. شادی کے نام پہ بنا دو 50 راشن کے، جس میں 10 کلو چاول ہو، 10 کلو آٹا ہو، 5 کلو کھانے کا تیل ہو، 1 نمک ہو، 5 کلو دالیں ہو، مرچ ہو، مسالے ہو، اور پوری کٹ بنا دو. اور کٹ بنانے کے بعد خاموشی سے کسی غریب بھائی کے گھر میں پہنچا دو. واہ 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 واہ، کیا بہت اچھے بہت اچھے، کیا بات ہے کیا بات ہے. لیکن دکھا کے پہنچائے گا تو شاید ضرورت مند بھی نہ لے سکے یار. ظاہر سی بات ہے نا یار، تو اس کو دے رہا، مدد کر رہا ہے کہ اس کو رشوہ کر رہا ہے. آج بھی میں نے اپنی ناکوں سے دیکھا، شاید نہیں دیکھتے ہوں آپ، کہ بچیاں 1 ہفتے میں 1 پیس کاٹتی ہیں بیچاری، اور ان کو 250 سے 300 روپیہ 1 ہفتے کا ملتا ہے. یہ ان کی انکم. لیکن کبھی انہوں نے اپنی عزت کو نیلام نہیں کیا. وہ پردہ میں رہتی ہیں، اپنے گھر رہتی ہیں، وہ سو کے ٹکڑے کھاتی ہیں، کبھی اپنے شوق پورے نہیں کرتی. اور اسی میں سے بچا بچا کے وہ اپنے بوڑھے والدین کی طبیعت خراب ہوتی ہے نا، تو کبھی 2000 نکال کے لاتی ہیں. اور میرے بوڑھے باپ، تجھے رات بہت کھانسی آئی تھی، تیری سانس اپنی جگہ نہیں ہے، لے میں نے اپنی اس کڑھائی کے کام سے 1000 روپیہ جمع کیا ہے، اس سے تو دوا لے آ. کیا بات، اس سے تو دوا لے آ. لیکن خدا کی قسم، جب ان بچیاں وہ کسی کے گھر کی بہو بنتی ہیں، جب وہ کسی کے نکاح میں جا کے بیویاں بنتی ہیں، ہاں یہ میں مانتا ہوں ان کے رشتے جلدی نہیں آتے، انہیں جلدی کوئی قبول نہیں کرتا، کیونکہ خطا یہ ہے کہ ان کے پاس مال نہیں، خطا یہ ہے کہ ان کے پاس دینے کے لیے دولت نہیں، خطا یہ ہے کہ ان کے پاس نقدی نہیں. مگر جلسے میں آنے والے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر وہ کسی نصیب والے کے نکاح میں آتی ہے اور جب اللہ انہیں کوئی اولاد دیتا ہے تو ان کی اولادوں میں پھر سے کوئی اللہ غلام حسین پیدا کر دیتا ہے. واہ 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 واہ. پھر کوئی غلام حسین پیدا کرتا ہے، یا پھر کوئی باعمل عالم دین پیدا کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان. کبھی ان بچیوں کی طرف بھی دیکھا کرو. اور ایک بات بتاؤں میں میرے عزیزوں، کبھی شادیاں کیا کرو نا، تو ضرور وہ نہیں ہے کہ خوبصورت وہی ہوتی ہے کہ جو کروڑ پتی کی بیٹی ہوتی ہے، کبھی کبھی خوبصورت غریب کی بیٹی بھی ہوتی ہے. ایک بار اگر آپ کو آپ کا یہ کہنا ہوتا ہے نا مجھے لڑکی اچھی چاہیے، نیک چاہیے، تو کسی غریب کی بیٹی کے گھر بھی رشتہ بھیج دیا کا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ غریب بھی تیری زندگی کو جنت بنا دے. سبحان اللہ یار، بولو سبحان اللہ. لیکن میری قوم کا حال یہ ہے میرے عزیزو، ہم تو آتش بازیاں جب کرتے ہیں نا، تو آتش بازیوں میں کئی ہزار کا یوں ہی پٹاخہ شادی میں اڑ جاتا ہے. 10,000 کی ویڈیو بنتی ہے، 5,000 کا دولہا کا مساج ہوتا ہے جی، پھر ڈراؤن کیمرہ چلتا ہے جی، پھر 10 سے 20,000 روپیہ دلہن کی کار کی، جب دلہن کی بدائی ہوتی ہے اس کی کار پہ پیسہ پھینکا جاتا ہے. ٹوٹل اگر میں ملا دوں نا شادی کی پورا پیسہ، تو جو ہم فضول خرچی کرتے تو بعض شادی میں تو 1-1 لاکھ روپے تک پہنچ جاتا ہے. صحیح فرمایا. صحیح بتا رہا ہوں میرے بھائی، بعض کا تو ڈی جے ہوتا ہے. ایک شخص کا ایک ہی بیٹا تھا، اس نے شادی تو کہنے لگا حضرات میں نے بڑی آن بان شان سے شادی کی ہے. میں نے کہا کیسی کی ہے؟ کہنے لگا کوئی غزل کار چھوڑا نہیں جو میں نے بلایا ہے. کئی لاکھ روپے تو میں نے غزل کاروں کو ہی دے دیے. میں نے کہا تیری شادی میں غریب کتنے آئے تھے؟ تیری شادی میں غریب کتنے آئے تھے؟ کیا بات ہے مفتی صاحب. تو کہنے لگا کارڈ وہ بچوں میں بانٹے تھے، مجھے پتہ ہی نہیں کتنے غریب آئے تھے. میں نے کہا صحیح بات تو یہ ہے کہ تیری شادی میں ایک بھی غریب نہیں آیا تھا. تیری وی آئی پی شادی تھی نا، تیری شادی میں ایک بھی غریب نہیں آیا تھا. اس لیے نہیں آیا تھا کہ تو نے جب وہ حرام کام میں مال لٹایا، اللہ نہیں چاہتا کہ تیرے مال کو کوئی ایسا غریب کھائے کہ اس کی وجہ سے تیری بخشش ہو جائے. سبحان. غریب بھی انہی کا مال کھاتے ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہوتا ہے.
ذرا بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. غریب کن کا مال کھاتے ہیں؟ انہی کا کھاتے ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہو جائے. سب کا مال غریبوں تک نہیں پہنچتا. جلسہ میں آنے والوں غریبوں تک صرف انہی کا مال پہنچتا ہے جن سے اللہ اس کا رسول راضی ہو جاتا ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. غریبوں تک انہی کا مال پہنچتا ہے. توجہ کریں، ہماری تقریر 1.25 گھنٹہ ہو گئی ہے اور آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، اس لیے 5 منٹ اور بڑھا دیں اگر اجازت ہو تو. جی اجازت ہے نا؟ جی. اس لیے آپ اجازت ہے تو آپ میں 5 منٹ بڑھا دیتا ہوں. آپ الحمدللہ اتنی سردی کے موسم میں بھی خدا کی قسم آپ بہت اچھا سن رہے ہیں. اللہ سلامت رکھے. ورنہ ایسی سردی میں تو آدمی نکلنے کو تیار نہیں، آدمی آنے کو تیار نہیں. پڑھو اسلام کے ان ہیرو کو کہ جن کی وجہ سے آج قاضی پورہ میں تجھے اسلام نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. جن کی وجہ سے آج قاضی پورہ میں تجھے قرآن کی تلاوتیں نظر آ رہی ہیں. اگر ہمارے اوپر ہو تو انہوں نے اسلام پھیلایا، ہم تو پھیلے ہوئے کس میں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھیلے ہوئے کس سمیٹ رہے ہیں. ہمارے اندر تو یہ حال ہے. ایک بات بتائیں، جلدی سے آگے بڑھیں. توجہ کرو لوگوں، ذرا میں بہت تیزی کے ساتھ بڑھوں گا. جب اسلام دنیا میں آیا میرے نبی نے اعلان نبوت کیا، مکہ کے لوگوں نے مخالفت کرنا شروع کی. اتنی مخالفت ہوئی کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اسے پتھر مارے گئے. خود میرے نبی کو طائف کے بازاروں میں اتنے پتھر مارے گئے کہ نبی کی جوتیاں خون سے بھر گئی. جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرو، نبی بے ہوش ہو کے زمین پہ تشریف لے آئے. جیسے ہی نبی کو ہوش آیا، پہاڑوں کا فرشتہ آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے پہاڑوں کا نظام سونپا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو 2 پہاڑوں کو آپس میں چکی کے پاٹوں کی طرح ملا کے طائف کے لوگوں کا سرما بنا دو. میرے قریب مصطفیٰ نے فرمایا وہ پہاڑوں کے فرشتے خبردار، طائف کے لوگوں پہ ذرا بھی ذرہ برابر بھی تکلیف نہ دینا. کہا آپ کو پتھر مارے ہیں؟ ہاں ہاں مجھے پتھر مارے ہیں. کہا یا رسول اللہ یہ حال دیکھا نہیں جاتا. کہا وہ پہاڑوں کے فرشتے، تو طائف کے لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر دیکھ رہا ہے، میں ان کی نسلوں کی زبان پہ اپنا کلمہ دیکھ رہا ہوں. واہ 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 واہ. میرے نبی نے دنیا سے کفر چھڑوا دیا، جو حرام کھاتے تھے حرام چھڑوا دیا. ہم خالی ایک گٹکا نہیں چھوڑ پاتے، چھڑوانا تو دور کی بات ہے، خود نہیں چھوڑ پاتے. کتنی مولانا چھوٹ ہی نہیں دیا. کہتے ہیں مولانا یہ برائی کی ایسی عادت پڑ گئی ہے چھوٹ ہی نہیں. کون کہتا نہیں چھوٹ رہی ہے؟ تم چھوڑو گے تب چھوٹے گی. کوئی برائی یا کوئی بھی چیز خود نہ کہے گی مجھے چھوڑ جی، تو اس کے قریب نہ جانا. میں دیکھوں کیسے نہیں چھوٹے گی. وہ تو چھوٹتے چھوٹتے بچے گی. آخری بات سنے جلسہ میں آنے والوں، کچھ کام وہ ہیں جو دعا سے ہو جاتے ہیں اور کچھ کام وہ ہیں جن کے لیے دوائیں کرنا پڑتا. جی سمجھ رہے ہیں آپ؟ دعائیں بھی دوائیں بھی دونوں ضروری ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تکلیفیں آتی ہیں سیدھے راستے چلنے والوں کو بھی. کبھی کبھی فاقے بھی آ سکتے ہیں، غربت بھی آ سکتی ہے. اسلام کی اصل شہزادی وہ ہیں جن کے بارے میں نے بتایا کہ فاقے سے رہ لیں گی لیکن عزتوں کے سودے نہیں کرتی ہیں. اصل شہزادیاں یہ ہیں، وہ نہیں ہیں جو بازاروں میں عزتوں کے سودے کرتی گھوم رہی ہیں. پریشانی آتی ہے لیکن پریشانیوں کے بعد جو پھل ملتا ہے نا وہ بڑا نرالا ہوتا ہے. وہ بڑا نرالا ہوتا ہے. جی بے شک. وہ بڑا لاجواب ہوتا ہے، وہ بڑا سکون والا ہوتا ہے. ایک 70 سال کا بوڑھا ہے جس کے بال بھی سفید ہیں، صرف اس کی ایک ہی بیٹی ہے وہ بھی جوان، بیٹا کوئی نہیں.